علماء کرام کو رب ذوالجلال نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی شان، بڑی رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے، اور ہر عالم دین کو بھی چاہیے کہ جو رب نے اسے مقام عطا فرمایا اس مقام کا خوب لحاظ رکھے، خیال رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اگر وہ بندہ اس کی قدر نہ کر سکے تو رب عز و جل کا جو قانون ہے وہ واپس بھی لے لیتا ہے، الٹا بندے کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے علماء اہل سنت کو بڑا مقام، مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس وقت اہل سنت میں جو افتراق، انتشار کی صورتحال موجود ہے، جتنے بھی اس وقت کے اکابرین علماء اہل سنت میں موجود ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے کہ اس انتشار، اس افتراق کو دور فرمائیں، وگرنہ جس طرح مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطین کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، ہر طرف مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور دوسری طرف الیکشن بھی قریب ہے۔ اگر یہ افتراق، یہ انتشار جاری و ساری رہا تو یقینی طور پر اہل سنت کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک طرف سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری، ان کے شاگرد، ان کے متعلقین، ان سے محبت پیار رکھنے والے کافی سارے، کافی حلقہ وسیع ہے، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی زید شرف ہو، ان کے شاگرد، ان کے متعلقین پوری دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ڈاکٹر صاحب کو وہ مقام، مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جس طرح سب کو یہ بات معلوم ہے کہ غازی صاحب کا جو مسئلہ چھڑا تھا، اس وقت سارے علماء اہل سنت نے مل ملا کر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی کو اپنا قائد مقرر کیا تھا، جس میں حسین الدین شاہ صاحب اور قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر صاحب یہ سر فہرست تھے۔ آج بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان بڑوں کا کام بنتا ہے کہ مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کر لیں۔ کوئی مسئلہ بھی اتنا سنجیدہ نہیں ہے، ہر مسئلہ دنیا کا حل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی سے بھی، چونکہ اس وقت کوئی معصوم عن الخطا تو ہے نہیں، ہر بندہ، ہر عالم ظاہر اسٹیجوں پہ بولتے ہیں، جگہ جگہ پر بولنا پڑتا ہے، کچھ کمی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، تو ہر عالم دین سوچے کہ مجھ سے اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ وہ رجوع کرے، لیکن یہ جو خطۂ اجتہادی والا مسئلہ ہے اس میں تو ہمیں کوئی اس طرح کا مسئلہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال پھر بھی یہ جو بڑے علماء ہیں، سید حسین الدین شاہ صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، حافظ عبدالستار صاحب سعیدی ہیں، بڑے بڑے مراکز ہیں، یہ سارے اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اس وقت اہل سنت کو جو درپیش چیلنج ہے کتنے عروج پر ہیں، اور ہم اہل سنت میں جو افتراق کی ہوا ہے وہ کتنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں تو گزارش کروں گا سید حسین الدین شاہ صاحب کی جتنے بھی شاگرد ہیں یا متعلقین ہیں، وہ نہ تو قبلہ کنز العلماء پر کوئی ایسا لفظ بولیں جس کی وجہ سے افتراق و انتشار پیدا ہو، اور دوسری طرف ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں یا متعلقین ہیں ان کی برگاہ میں بھی میری یہ گزارش ہے کہ کبھی بھی ایسا جملہ نہ بولیں سید حسین الدین شاہ صاحب کے بارے میں، چونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، اور وہ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح کہ جو بندہ میری امت کے بڑوں کی قدر نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک علماء کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے۔ تو اگر دنیا میں یہ مثال دیکھی جائے تو جو آج بھی بزرگ موجود ہیں، سفید داڑھیوں والے ہیں، اگر ان میں سے کوئی عمر میں بڑا ہے تو دوسرا اس کی عزت و احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، لیکن علماء کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم سے جو علم میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، اس کا خوب لحاظ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس وقت جامعہ رضویہ ہو یا جامعہ جلالیہ ہو، ڈاکٹر صاحب کے جو متعلقین ہیں، ان دونوں کے جو احباب ہیں، متعلقین ہیں، پوری دنیا کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ ہے۔ تو ہر دو افراد اپنے جو کام ہے، اتنی عرصہ کام کیا ہے، اس کی طرف توجہ دیں کہ اس وقت دونوں طرف جو کام ہے وہ تباہی کے دہانے تک پہنچ رہا ہے۔
تو ہر مسلمان کو چاہیے، ہر عالم دین کو چاہیے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دے، اور علماء کو چاہیے کہ کبھی ایسی زبان استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے دین سے لوگ دور ہوں، اپنے ہی